अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया पेज। जनाब, आज जिस सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से हम पोस्टमार्टम करेंगे वो है पिम्स हॉस्पिटल का वाक़या, जो नौमौलूद बच्चों की अमवात का मामला है। जनाब, उसमें 2 से 3 अहम पॉइंट हैं जिसमें मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले कि इसमें हुकूमत ने क्या किया और किस किस की इस मामले में ज़िम्मेदारी थी। दूसरा ये कि पिम्स हॉस्पिटल की इंतज़ामिया इस बारे में क्या कह रही है, क्या इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर रही है या अभी तक इस मामले में बज़िद है कि वो इस वाक़े की ज़िम्मेदार नहीं है। और तीसरी और अहम बात यह है कि इसके वालिदैन जो पहले दिन से जो कुछ कह रहे हैं, क्या उनकी बात पर यकीन किया जा रहा है या अभी कमेटी इस मामले में देखेगी कि कौन क्या कह रहा है, सच क्या है या झूठ क्या है। और चौथी और सबसे अहम बात शवाहिद की। शवाहिद जो हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और आज के दौर में सीसीटीवी कैमरा सबसे बड़ा जो होता है वो सबूत होता है। उसकी फुटेज भी वैसे तो कमेटी के हवाले कर दी गई है, लेकिन अब उस पर देख के क्या फ़ैसला किया जाता है अभी इसका इंतज़ार है। तो जनाब, हम सबसे पहले बात करेंगे कि जी इस हवाले से कि हुकूमत ने पिम्स हॉस्पिटल के मामले में क्या एक्शन लिया। जनाब, इस मामले में सबसे पहले जैसे कि सबको पता है कि जी कमेटी बना दी गई है जो इस मामले की तहकीक कर रही है, जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया के बयान रिकॉर्ड कर रही है और जो वहाँ के वाक़े के जो सबूत शवाहिद हैं उसको इकट्ठा कर रही है। अब कमेटी जो है उसने कमेटी के कुछ मेंबरान ने वफाकी वज़ीर सेहत जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से इस्तीफ़े का भी अखलाकी तौर पे मुतालबा किया है। और दूसरी तरफ ये है कि जी इंतज़ामिया के कुछ जो लोग हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो या नर्सेस हैं, उनके हवाले से भी कुछ एक्शन लिया जा रहा है, कुछ को मुअत्तल किया जा रहा है। लेकिन मुतालबा ये किया जा रहा है आवाम की तरफ से या वालिदैन की तरफ से कि इन लोगों को ताहयात जो है वो नौकरी से, जॉब से फ़ारग कर दिया जाए और जो ज़िम्मेदारान इस वाक़े के हैं उन तमाम ज़िम्मेदारान को जनाब जो है वो सज़ा भी दी जाए और गफलत की सज़ा और जानबूझकर जो है वो आग लगने के अमल को प्रॉपर जो है वक्त पे उस पर एक्शन ना लेने की सज़ा। ये तो वो चीज़ें हैं जो हम देखते हैं या सुनते हैं, लेकिन महसूस करने वाली क्या बात है। महसूस करने वाली बात यह है कि क्या जिन माओं के बच्चे इस वाक़े में चल बसे, इस वाक़े के शिकार हो गए, क्या उनका दर्द, तकलीफ़, दुख कम किया जा सकता है? नहीं। अच्छा, इसमें हम सोशल मीडिया पे क्योंकि अक्सर चीज़ों को कई एंगल दिए जाते हैं, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पे जो शोर मचाया जा रहा है, याद रखें कि हर तरह के लोग, हर सोच के लोग मौजूद होते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये सोशल मीडिया का मकसद ही है कि ये हर बंदे के अप्रोच में है। यानी कोई भी बंदा, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे मामलात का इल्म रखने वाला है या नहीं, कोई शिद्दत पसंद है, कोई सियासत पसंद है या कोई मफाहमत पसंद है, तमाम लोगों की अप्रोच में है सोशल मीडिया। तो होता भी जैसे जैसे लोग होते हैं, जैसे जैसा ज़हन होता है, जैसी जैसी सोच होती है, वैसी वैसी पोस्टें बनाई जाती हैं और वो लगाई जाती हैं। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जी ये एक साजिश थी और ये जानबूझकर किया गया। तो क्योंकि प्लान इसलिए लग रहा है कि क्योंकि उस यूनिट के दरवाज़ों पर ताले लगे हुए थे, जहाँ पे बच्चे अंदर थे, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे, डॉक्टर सब नीचे थे और उस एरिया में यानी डॉक्टर और नर्सेज में से कोई भी मौजूद नहीं था जब ये वाक़या पेश आया। तो एक तरफ से साजिश कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर किया गया है और क्यों किया गया है। अगर जानबूझकर भी किया गया है, सोचने वाली बात यह है कि अगर जानबूझकर भी किया गया है तो किस चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए ये वाक़या किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं।
یہ ایک اینگل ہے جو کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جی یہ سازش ہوئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ خیر میں اپنی رائے اس پر نہیں دوں گا کسی قسم کی بھی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ جی گورنمنٹ کو اس واقعے کے بعد ایکشن لینا کیا چاہیے تھا۔ تو گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن شروع میں گورنمنٹ سمجھنے میں یا عوام کی بات کو فوری طور پر رسپانس کرنے میں تھوڑی سی حکومت بھی ڈیلے کرتی رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگ بجھانے والی گاڑیاں بھی دیر سے آئیں، جبکہ مینجمنٹ اور جو اپنا وفاقی وزیر ہیں نون لیگ کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے تمام جو چیزیں ہیں وہ ٹائم پہ ہوئیں، گاڑیاں 10 منٹ بعد پہنچ گئی تھیں اور آگ پر قابو پانے کے لیے پراپر عملے نے کام کیا، لیکن تب تک 14 نومولود بچے فوت ہو چکے تھے۔ لیکن ایک دو چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت فوری طور پہ کسی فائنل رائے کا اظہار نہیں کر سکتی، کیونکہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے۔ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے ہمیں بھی کہ حکومت فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں یہ بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وقتی طور پہ کچھ شواہد یا کچھ چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں ان کے تحت بھی کچھ ہلکے پھلکے فیصلے کر لینے چاہیے۔ جیسے کہ دیکھیں جی اتنا بڑا سانحہ ہونے کی صورت میں جہاں ہاسپٹل کی انتظامیہ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے، وہاں پہ اتنے زیادہ بجٹ لینے اور اس پہ سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے یا نہ دینے کی وجہ سے، جیسے وفاقی سیکرٹری کو اس سے معطل کیا گیا، پہلی ہی میٹنگ میں شہباز شریف صاحب نے کر دیا، تو وفاقی وزیر صحت جو ہیں ان کے خلاف کوئی بھی، اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، بعض لوگوں کا سوشل پوسٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ جی ہمارے ہاں قومی غیرت کا مسئلہ ہے اور ہم غیرت نہیں کھاتے، جیسے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے معاملے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ لیکن اب تو خیر پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیوں کی طرف سے بھی یہ دباؤ اس میں شامل ہے۔ اب حکومت اندر سے چاہ رہی ہے کہ اخلاقی طور پہ مصطفیٰ کمال صاحب استعفیٰ دے دیں، جبکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی کسی بھی صورت وفاقی وزیر صحت کا استعفیٰ دینا نہیں بنتا۔ اگر میں وفاقی وزیر صحت ہوں تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آج سے 40 سال سے ہونے والے تمام واقعات کا میں ذمہ دار ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ لوکل انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ہاسپٹل کی ذمہ داری کو جو بھی ذمہ داران کو جو بھی سزا دینی دیں میں اور جب استعفے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس پہ بات نہیں کی بلکہ ٹال دیا۔ یعنی اگر اس رویے کو دیکھا جائے یا کچھ لوگوں کی پوسٹنگ کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ استعفیٰ دینا ہی نہیں چاہتے، وہ انکاری ہیں اس بات سے۔ خیر ریلوے کا اگر کہیں حادثہ ہوتا ہے انڈیا میں تو وفاقی وزیر جو ریلوے کا ہے وہ استعفیٰ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ہر ٹرین کو چلانے والے ڈرائیور کے طور پہ کام کرتا ہے، تو پھر وہ ڈرائیور کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا مصطفیٰ کمال صاحب، جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں آپ کو لگایا گیا، جس کے آپ وفاقی وزیر ہیں، اگر وفاقی وزیر کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپ کے انڈر ہیں صحت کے، تو اخلاقی طور پہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو آ کے کہنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا۔ لیکن سیم ٹائم پہ آپ کی وہ والی ویڈیو وائرلز ہوئی جس میں آپ غصہ کر رہے ہیں، آپ ایک خاتون کے ساتھ غصہ کر رہے ہیں، اور دوسرا سوشل میڈیا پہ ایک اور پوسٹ نظر آئی جو ابھی ریسنٹ جو واقعہ پیمز ہاسپٹل والا ہوا، جب اس کے بارے میں آپ پریس کانفرنس کرنے گئے وہاں پہ بھی آپ نے غصہ کیا، حالانکہ آپ وفاقی وزیر ہیں، آپ کا غصہ نہیں بنتا، آپ کو کول رہنا چاہیے۔ حکومت سیاست کول رہنے سے ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتے کہ ہمارے سیاستدان کیسے ہیں جو ذہنی طور پہ کول نہیں ہیں، یا یہ پتہ نہیں شدت پسندی کا دور آ گیا، کوئی بھی عدم برداشت کا شکار ہے ہر بندہ، اور جب سیاستدان ہی عدم برداشت کا شکار ہو جائیں گے تو پھر بہت ساری ناانصافیاں ہوں گی۔ خیر اب آتے ہیں ہم اس میں پبلک پوائنٹ آف ویو کی طرف سے، یعنی والدین کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سب سے پہلے سب کو بتایا کہ جی ایک بچی جو ہے، ایک خاتون، اس نے اپنی بھانجی کو بچایا اس میں، کیونکہ وہ سب سے پہلے اس میں داخل ہوئی تھی اور اس نے وہاں سے نکالا،
اور جب وہ نکال کے باہر کی طرف بھاگی نیچے کی طرف تو وہاں آگے سے دروازہ بند تھا، اور جو بقول اس بچی کے مینجمنٹ تھی ہاسپٹل کی وہ اسے باہر نہیں نکلنے دے رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے بیڈ نیوز یعنی بیڈ امیج پھیلے گا، آپ باہر نہیں جا سکتے۔ تو ہاسپٹل کی انتظامیہ کو اپنے امیج کا تو بڑا خیال تھا، یہ ایک غیر انسانی جو حرکت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ کو ہاسپٹل کی کو اپنی امیج کا بڑا خیال تھا، لیکن ان کو بچوں کی جان کا کوئی خیال نہیں تھا، وہاں پہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو غیر انسانی غیر فطری جو حرکتیں ہوتی ہیں وہی قصوروار ٹھہراتی ہیں۔ حکومتی کچھ دعوے ثبوتوں کی وجہ سے، والدین کی طرف سے دیے گئے بیانوں کی وجہ سے جھوٹے قرار پا رہے ہیں۔ حکومت ہمیشہ یاد رکھیے اپنی ہونے والے واقعات کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے یا گول مول کر بیان کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن حکومت یا کوئی بھی بااختیار بندہ یہ اب بھول جاتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہاں پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ خیر، ایمز ہاسپٹل والے واقعے میں جو انتہائی غیر انسانی واقعہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے اگر ہم عزت دار قوم ہوتے تو بہت سارے لوگ خود بخود اس کی ذمہ داری قبول کرتے اور استعفے دے دیتے اور خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے، لیکن ہم بحیثیت قوم کیونکہ بہت ہی گرے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ہسپتال کی مینجمنٹ سے لے کے سیاستدانوں تک کوئی بھی خود کو خود سے احتساب کے لیے پیش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سانحہ ہونا، کوئی حادثہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، یہ قدرتی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو کوششیں ہوتی ہیں وہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہیں وہ اتنے بڑے دل اور ظرف والے ہو جائیں کہ اپنی اپنی غلطیاں کوتاہیاں مان لینے کی ہمت ہم میں آ جائے۔ لائٹ چلی گئی ہے، یہ بھی ایک کوتاہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کوتاہی کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔